کسی گاؤں کے لوگوں کی کوئی برائی بیان کر دی، کسی گاؤں کا نام لے کر، کسی محلے کا نام لے کر برائی بیان کر دی، تو اسے غیبت نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ کسی خاص خاندان کا نام نہ لے، خاص فیملی کا نام نہ لے یا خاص بندے کا نام۔ اگر کسی خاص فیملی یا خاص بندے کا نام لے کر اس کی برائی بیان کرے گا تو پھر یہ غیبت ہوگی۔ قرآن پاک میں اس غیبت کو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خبردار تم میں سے بعض دوسرے لوگوں کی غیبت مت کریں، غیبت مت کریں۔ ہم لوگ تو جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا موضوع ہی غیبت ہوتا ہے، سوچ لیں، خیال کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک صاحب حق جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے، میدان قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کہے گا کہ مولا مجھے معاف کر دے تو ادھر سے جواب آئے گا کہ جو میرے گناہ تو نے کیے ہیں مجھ سے ان کی تو درخواست کر سکتا ہے، میں ان کو معاف کر دوں تو کر دوں، میری مرضی ہو، مگر جو گناہ تو نے میرا نہیں کیا کسی اور کا کیا ہے تو وہ دوسرا ہی معاف کر سکتا ہے نا، اس کو میں کیوں معاف کروں؟ غیبت ہے کسی کی برائی اس کی پشت کے پیچھے اس انداز میں بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو سن کر اس کو دکھ پہنچے، یہ ہے غیبت۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اب غیبت کیا کہنے جی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہمارا جو قومی میڈیا ہے اس میڈیا کا بھی حال دیکھ لیں کہ چھوٹی سی کوئی راز کی بات آپس میں کوئی دو بندوں کی ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو اس کو اٹھا کر لا کے تو اس کو جناب ٹی وی پہ لے آتے ہیں اور لا کر تو 4-5 تبصرہ کرنے والے بلا لیتے ہیں، کوئی ادھر سے بلا لیا، کوئی ادھر سے، کوئی تو پھر خوب اس کو اچھی طرح اس کی مینگ نکالتے ہیں۔ پنجابی کمانا میں تو انج کما ہوتی مینج کٹ دے رہے کنا دن آتا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے یہ غیبت میں شامل ہوتی ہے جو دن رات آج کل ہمارے ٹی وی چینلوں پر ہو غیبت میں جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض اپنے بعض کی غیبت نہ کریں، صیغہ نہیں کے ساتھ یعنی مت کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر تو سمجھایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش جو ہے اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ نوچ نوچ کے کھا سکتا ہے؟ پسند کرتا ہے کہ بھائی مرا ہوا ہے اب اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے غیبت کو اس فعل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ آج کل تو جدوں تک ریکارڈ نہ لا لیے، جدوں تک توا نہ لا لیے، وہ تو ذکر چین ہی نہیں آتا۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھائی آج ہم سب توبہ کریں سچے دل کے ساتھ کہ آج کے بعد خدایا ہم غیبت سے بچنے کی پوری کوشش کریں جی۔ میں کہتا ہوں اللہم آمین۔ یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں جمعۃ المبارکہ کے مقدس اوقات میں ہم تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے آئندہ غیبت سے بچیں گے۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو یا تو اس کو بند کرائیں گے، اگر بند کرانے کی ہمیں توفیق نہیں، طاقت نہیں ہے تو ہم اٹھ کر علیحدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یا مولا ہمیں اپنی طرف سے خاص توفیق عطا فرما، ہم انسان ہیں اور ہم میں بڑی کمزوری ہے، بشری کمزوری۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اپنی پناہ میں، اپنی امان میں اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آمین سب آمین آمین۔ 3 مرتبہ دعا پر آمین اگر کر دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہر لگ جاتی ہے دعا کی قبولیت۔ اس حدیث کے تحت ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ اس سے استنباط کیا ہے، اس میں مبہم یعنی بغیر نام لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ بعض لوگ یا کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یعنی کوئی برائی وہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا آپ نے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام لے کر اس کی برائی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ برائی کا اظہار کرنا جو ہے کسی شرعی مقصد کے لیے بھی نہیں ہے،
شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا حلال ہے، بعض اوقات یہ مستحب بھی ہے اور بعض اوقات میں یہ فرض اور واجب بھی ہے۔ شرعی مقصد یہ غیبت کے احکام بیان کر رہا ہوں۔ کسی شخص کی برائی کرنا ایسے انداز میں کہ اگر وہ شخص خود سنے تو اس کے دل کو دکھ پہنچے، اور ہمارا بیان کرنے سے مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اس کا توا لگا رہے ہیں، ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کی برائیاں بیان کر کے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے اچھے مقاصد میں سے، یہ غیبت حرام۔ اگر کوئی شخص ہے بہت برا ہے اور لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے یا لوگوں کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کا نام لے کر مجمع عام کے اندر آپ اگر اس کی برائی بیان کر دیں، مقصد یہ ہو کہ تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں یا اس کا کوئی سد باب کر سکیں، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ یعنی غیبت ہے بھی مگر یہ جائز، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا بھائی بیٹا کہیں برے کام میں یا کسی نقصان دہ کام کے اندر مبتلا پایا گیا، آپ کے کسی دوست نے آپ کو آ کر بتایا، مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کا باپ یا اس کا بڑا بھائی جو ہے یہ اس کی اصلاح کر لیں، یہ مقصد ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے بلکہ یہ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح کوئی بد مذہب کا کوئی بڑا عالم ہے، ان کا کوئی بڑا لیڈر ہے، اور اگر اس سے آپ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو خطرہ ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے، خطرہ ہے کہ آپ بدعقیدہ ہو جائیں۔ تو اس طرح کے بدعقیدہ کے جو بڑے ہیں، بدعقیدہ کے جو لیڈر ہیں اور ان کے جو اکابر ہیں، ان کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے ایمان کو بچانے والی بات ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہے، کسی کام کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، کسی کام کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب دو فریق اب عدالت میں چلے گئے ہیں اور بات جو ہے نا وہ انصاف کی، وہ اب آ گئی ہے آپ کی گواہی پر کہ آپ گواہی دیں گے تو انصاف ہو جائے گا، گواہی نہیں دیں گے تو بے انصافی ہوگی۔ اس وقت آپ پر فرض ہے کہ آپ گواہی دیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی ایسے موقع پر جو ہے اس کو مت چھپاؤ۔ اسی طرح اگر کسی موذی نے آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کے مال پر قبضہ کر لیا، آپ کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، آپ کی دکان پر قبضہ کر لیا، کوئی اور مطلب آپ کا نقصان کر دیا، آپ اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ درج کراتے ہیں جا کے تھانے میں انصاف حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ درج کرانا آپ کا تھانے میں، یہ بھی گناہ نہیں ہے بلکہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایسا ہو کہ غیبت کو عام کر دیا جائے کہ ہر غیبت جو ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تو پھر تو چور اگر عدالت میں پہنچے گا، ڈاکو اگر عدالت میں پہنچے گا، دہشت گردی کی عدالت میں پہنچے گا، تو جب اس کے خلاف کوئی گواہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا بلکہ گواہ جو ہیں وہ موجود ہونے کے باوجود وہ آ کر گواہی نہیں دیں گے، تو یہ گواہی نہ دینے والے یہاں پر بڑے بڑے بہت سخت گناہ گار ہوں گے، اور وہ چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم عدالت میں جا کے میرے خلاف گواہی دیتے ہو تو یہ تو غیبت ہے اور یہ حرام ہے، حرام کے طریقے سے تم مجھے پھنساتے ہو میرے کیس کے۔ اچھی طرح سمجھ لیا آپ نے، غیبت کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے یا خود چسکا لینے کے لیے کسی کی برائی، خواہ بناوٹی ہو خواہ واقعی ہو، اس کو بیان کرنا کہ جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے اور اس کے ساتھ کوئی کسی کا، آپ میں سے کسی کا حق بھی متعلق نہیں ہے، نہ شرع شریف کا کوئی حق متعلق ہے، نہ کوئی کورٹ کا کوئی حق متعلق ہے، تو ایسی برائی کرنے کو کہتے ہیں غیبت۔ اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔